السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 15 مارچ کو ہر سال اسلام و فوبیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اقوام متحدہ میں اسے اسلام و فوبیا ڈے منانے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 15 مارچ کو۔ اب اسلام و فوبیا کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے اور مسلم ورلڈ کو اس کے خلاف کیا لائحہ عمل استعمال کرنا چاہیے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو بنیادی طور پہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ نوجوانوں کا بھی، چونکہ سوشل میڈیا میں جو ویو ہوتی ہے اینٹی اسلامک سینٹیمنٹس، چاہے کسی بھی حیثیت سے ہوں، وہ وہاں پہ سامنے آتے ہیں، تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ اسلام و فوبیا اصل میں کیا ہے۔ اسلام و فوبیا اسلام کو ہراساں کرنا، یہ لفظ اسلام اور یونانی لفظ فوبیا سے مل کے بنا ہے، اور فوبیا کا مطلب ہے فیئر، ڈر جانا۔ اور اسلام و فوبیا کو ڈیفائن ہم کریں تو یہ انگلش میں یہ بنتا ہے کہ فیبریکیٹڈ فیئر ریگارڈنگ اسلام اینڈ پروفٹ آف اسلام۔ اصل خوف نہیں، پیدا کیا گیا خوف جو جنریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک پوری فلسفی کے تحت۔ تو اس سے غیر مسلم اسلامی تہذیب سے ڈرنا اور نسلیت یعنی مسلم گروہ سے ڈرنا وہ شمار کرتے ہیں۔ اکثر غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ اب یہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ یہ مشتعل کرنا، ایکسپلائٹ کرنا۔ ان دا لارجر کانٹیکسٹ، اس میں سب سے پہلے بھڑکانے کی بات جو ہے وہ لٹریری سرکل میں، اکیڈیمیا میں شروع ہوئی، جب اسلام اور پروفٹ آف اسلام کے خلاف ہزاروں اور سینکڑوں مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں پوری دنیا کے اندر، اور بڑی باریک واردات ڈالی گئی۔ اس میں کچھ اورینٹلسٹ شامل تھے جو اسلام و فوبیا کا مائنڈ سیٹ طے کرنے والے تھے۔ اس میں اولیویا رائے ہے بہت بڑا، جس نے گلوبلائزڈ اسلام لکھ کے تو اسلام کا جو سافٹ چہرہ تھا اس کی بجائے القاعدہ یا ٹی ٹی پی یا آئیسس، ان سب کو اسلام کی ٹرو ریپریزنٹیشن کے طور پہ قارئین اور ریڈرز کے سامنے پیش کیا۔ اب جو مسلم ویسٹ میں رہتا ہے یا نان مسلم ینگسٹرز ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، جب وہ اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اسلام تو ایک ریلیجن آف ٹیرر کے طور پہ یہاں پورٹرے ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر اصل چیز یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے اسلام پسندی کو روکنے کے لیے یہ ایکیڈیمک فیلڈ استعمال کی جاتی ہے نوجوان نسل کو کیچ کرنے کے لیے۔ اب وہ دیکھیں ان کا بھی ہتھیار ڈائریکٹ مارتے نہیں ہیں، ایکیڈیمیا کے تھے، اور بچوں کے اسکول کے نصاب سے لے کے پرائمری سے پی ایچ ڈی لیول تک ہر لیول کی ذہن کے مطابق اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ یعنی بچہ جو زہر سمجھے اس کو، جیسے میں کئی دفعہ مثال بھی دیتا ہوں کہ وہاں کی کچھ کتابیں جو آرٹس کی ہیں یا اس طرح کی، وہاں پہ ویژولز دکھائے جاتے ہیں کہ داڑھی بڑی ہے مسلمان کی، بڑی داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی ہے عجیب سا، تو اسے پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹیررائز کرنے والی پرسنالٹی اب وہ بچے کو دکھائی جاتی کہ لک ایٹ ہز فیس، ہز بیئرڈ، ٹھیک ہے، وہ ارینج نہیں ہے، اس کے بال دیکھو، اس کا ماما بڑی عجیب سی شخصیت، ہاتھ میں اثاثہ۔ آپ کی کلچرل ریچولز جو ہیں ان کو ٹیررائز کر کے ویژول آرٹس کے ذریعے ویسٹ میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے خوف کھاؤ، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ٹیرر ہے۔ پھر کچھ کیریکیچرز آپ کو پتہ ہے چھپے تھے ڈنمارک میں، سویڈن میں، اور اسی طرح فرانس کے اندر، لیکن اس پہ کوئی مؤثر اقدام نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یو این کی جتنے بھی چارٹر ہیں، اس کے کلوزز، اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی مقدس شخصیت کے خلاف اس طرح کی بات کرنا اہانت پہ آئے گا، لیکن وہ مسلمانوں کا نرو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسے کرتے رہتے۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے تاکہ مسلمان ایموشنل ہوں اور ہم وہ ایموشنز، وہ جذبات دنیا کو دکھائیں، دیکھیں جی یہ ایکسٹریم ٹیرر پہ ہیں۔ تو دوسری ہماری سائڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایموشن ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن پریسائز اور بیلنسڈ ایموشنز کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ایموشنز ہیں وہ پیسفل ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور پیسفل ہی ہونے چاہیے۔ دنیا کو ہم بتائیں کہ جس چیز کو آپ ٹیررائز کرتے ہیں، ہم تو سمبل آف پیس ہیں۔ ہمارے ہاں تو حج جو ہے وہ ایک سمبل آف پیس ہے، یونٹی ہے، وائٹ کلر کا ڈریس ہوتا ہے، ساری عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم تو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں کانٹا ہٹانے سے بھی اجر دیا ہے۔ تو جس ریلیجن میں
تکلیف دہ چیز راستے میں ہٹانے سے بھی اجر و ریوارڈ ملتا ہے، وہاں ٹیرر نہیں ہو سکتا۔ اسلاموفوبیا، اسلام سے دشمنی۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک لفظ، نئی ٹرم یہ ایجاد ہوئی ہے، جو طرفداری، نسلی امتیاز اور آگ بھڑکانا۔ تو اس کا آغاز فرانسیسی زبان میں 1910 میں ہوا تھا، یہ ایک صدی سے زیادہ ہو چکا ہے، اور انگریزی میں 1923 میں ہوا، 1924 میں خلافت ڈکلائن ہوئی۔ اب سمجھیں ذرا، لیکن 20ویں صدی کی 80 اور 90 کی دہائیوں میں اس کے استعمال بہت کم ہی رہا، مفقود ہو گیا۔ 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ڈرامائی حملوں کے بعد، جس میں اب تو تاریخ کھل گئی کہ موساد اور صہیونیت کے اعلی کار طلبی میں وہ پلان کیا گیا تھا، پھر اس پہ ہو رولز دا ورلڈ، نام چومسکی نے بھی بھانڈا پھوڑا، ان کے اپنے رائٹرز نے کہا کہ یہ جیوز کا کیا ہوا تھا۔ بہرحال 9/11 کے بعد مسلمانوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پہ ٹریٹ کیا جانے لگا پوری ویسٹ کے اندر۔ پھر ڈائلاگ ہوتے رہے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے خود پیپر ایون 2017 میں یورپی یونین میں انٹرنیشنل جرنلز میں نے بھیجا، تو اس میں تھا اسلاموفوبیا، ہیٹریڈ اینڈ وائلنس اگینسٹ مسلم ان ویسٹ کمیونٹیز، ویسٹرن کمیونٹیز۔ تو اس میں نے پورا ریشنل اپروچ کے ساتھ پیپر بھیجا، تو مجھے جواب ملا، وہ ڈبلیو کیٹیگری کا جرنل تھا، کہ یا یور پیپر از ایکسیپٹیڈ بٹ we have recommended to you that you will have to make certain amendments and changes according to our journal policy، کہ ہماری جرنل کی پالیسی کے مطابق کچھ چینجز ہیں۔ تو اب وہ چینجز وہی تھی جو خلاصہ تھا اس پیپر کا، مطلب اکیڈیمیا میں بھی بائسنس ہے، یہ بھی اسلاموفوبیا ہے۔ پھر میں نے وہ انڈونیشیا کا ایک جرنل تھا، وہ بھی ڈبلیو کیٹیگری کا، اسلامک، وہ انہوں نے چھاپ دیا۔ تو یعنی اب اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اسلاموفوبیا پہ آپ کوئی تحریر لکھیں گے، روٹلیٹ پبلیکیشن، ویلے، ٹیرر اینڈ فرانسس، اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی باہر کے ہیں بڑے بڑے پبلیشرز، تو وہ اس کو چیک رکھیں گے اسلاموفوبیا پہ۔ فلسطین کے ایشو پہ لیجیٹیمیشن پہ میرا ایک آرٹیکل تھا، چونکہ میری 63 انٹرنیشنل پبلیکیشن، تو اس پہ بھی کہا گیا کہ اس کی ایسے موڈیفیکیشن کریں تو ہم آپ کو پے بھی کریں گے۔ تو پیچھے پتہ چلا وہ یروشلم کے جو ہے وہ پالیسی میکرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکن یونیورسٹیز کے اندر ہیں، تو انہوں نے کہا وی آفرڈ یو اے اسکالرشپ ریگارڈنگ دس ایشو، کہ یہ ایشو جو ہے ایک اسلامک ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم اس پہ آپ ریسرچ کرواتے ہیں، آپ کو فنڈنگ بھی دیں گے۔ تو میں کہا نہیں سوری، میں اپنا ایمان بیچ کے ایسی اسکالرشپ فنڈنگ، تو یہ آفرز آتی ہے، وہ کیچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے مختلف موڈیولز ہیں، اکیڈیمک بھی ہیں اور پھر کیچ کرنے۔ پھر انگریزی میں دنیا کی بیشتر مسلمانوں سے نفرت اور خوف کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایجاد اس کی 1987 سے ہوئی، جب 1997 میں اصطلاح کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے ایک برطانوی رائٹر تھا رونیمٹ ٹروسٹ، اس نے لکھا تھا اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس آل، یہ بڑی مشہور کتاب ہے کہ اسلاموفوبیا ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جیسے دیپا کمار کی مسلمز آر کمنگ ہیں، اس نے لکھا، ہر کسی کا اپنا ویو ہے۔ تو اس نے اپنی رپورٹ میں اس تعریف میں لکھا کہ اسلاموفوبیا اسلام سے بے پناہ خوف اور ایسا ڈر جو لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت کو جنم دیتا ہے۔ یہ ڈر جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں مسلمانوں پہ مسجد پہ اٹیک کر کے نمازیوں کو شہید کیا گیا، اور پاکستانی نے ایک وہاں پہ اسے دبوچ لیا تھا۔ پھر سب سے پہلے مالیا ایملی نے فرانسیسی مصنفین ثقافت اور وحشیت کے عنوان پر ایک مقالہ لکھا تھا، جس میں اس نے اسلاموفوبیا کی صنف رواں کے متعلق بیان کیا، اور 98 میں صہیب بن شیخ نے پھر اپنی ایک کتاب میرینا ایلٹی پروفیٹی میں اس لفظ کو ایک باب کے عنوان کے طور پر استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد ٹریڈیشنل اسلامسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی جانب سے جب آیا رسپانس، تو اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ ایک بائسنس ہے، بائس اپروچ ہے، مسلم ڈز ناٹ بلیو ان ٹیرر اور وائلنس اینڈ ہیٹریڈ، اسلام ہیز نو روم فار وائلنس اینڈ extremist ideas and philosophies. So we believe in peace and coexistence, even though according to Quran and Sunnah, when we go through our past history, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he initiated an agreement consist of 63 articles with Jews, even he has guaranteed them to
provide the right of citizenship. They have equal citizenship with Muslims, along with Muslims. Can you believe this? This is Islam. And even Christianity. And then Prophet allowed them to exercise their belief according to their faith on their sacred places, temple, etc. So this was Islamic State. We believe in Khilafah and state of Medina. That was a tremendous model introduced by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It was inclusive. When I say inclusive, means every community is involved in the state affairs of that state. Every community is equal in opportunities of rights, in terms of job opportunities. Every single community will be provided distributive justice without any racial, philosophical, any lingual races. This global order was introduced by Prophet Muhammad 14 centuries ago. So why you are saying that Islamophobia, Muslims are involved in the... Islam does not believe in this. Prophet does not believe in this. Rightly guided did not believe in this. They provided equal opportunities for everyone. If a single or two Muslims, they are doing this, it has no connection with the rest of complete Islam. It has no connection with the teachings of Islam. If some group or some elements, they are involved in terrorizing the people across the globe, they have no connection with Quran, teachings of Quran, Sunnah and Seerah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because Islam believes in harmony. Islam does not allow to kill anybody else. So Islamophobia کا جو انسداد ہے 26 ستمبر 2018 کو یورپی پارلیمان نے براسل میں انسداد اسلاموفوبیا ٹول کٹ کا اجرا کیا تھا. یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہوا تھا اور مختلف حکومتوں, سیاسی تنظیموں, میڈیا, قانون بنانے والوں میں تقسیم کیا اور اس کے اثرات کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے پاکستان کے اندر بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے ہمارے حلقوں میں. یہ ہے ابھی جو کچھ فلسطین میں ہوا وہ اسلاموفوبک ٹرینڈ ہی ہے, مسلمانوں کی جینوسائیڈ کرنا, جو سیریا میں ہوا, جو لیبنان میں ہوا, ابھی جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایون اسلاموفوبیا سے مراد اگر لارجر کانٹیکسٹ میں کروں تو یہ اب بن چکا ہے سمبل آف ایک دجال سلوگن کہ دجال کی آرمی کے علاوہ کسی کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اٹامک پاور نہیں ہو سکتا, صرف کالونیل پاور ہی ہیں جو ہو سکتی. کہ پاکستان تو اللہ کے کرم سے ہو گیا. تو اب ان کا ایجنڈا یہ ہے, اسلاموفوبیا کو گلوبلی اگر میں انٹرپریٹ کروں تو یہ فیئر اگینسٹ اسلام اینڈ پروفٹ آف اسلام, فیئر آف دیئر ویپنس, فیئر آف دیئر کلچر, فیئر آف دیئر پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اب یہ اسلاموفوبیا سیاسی اسلام کے غلبے میں بھی شامل ہے کہ کہیں اسلام کا سیاسی غلبہ نہ ہو جائے. تو خود ڈونلڈ ٹرمپ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اینی اسٹیٹ ہیونگ شریعہ ماڈل ان اسلامک کنٹریز. تم کون ہوتے ہو شریعہ کے بارے میں ہمیں بتانے والے, کہ نہیں چاہتا. اور اسی طرح نیتنیاہو کی بلی تھیلے سے پچھلے دنوں بھی باہر آئی جب اس نے کہا کہ ریڈیکل اسلام, اسلامک کنٹریز, شریعہ, ہم ایسے ملک کے پاس اسلامی ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے. اشارہ پاکستان کی طرف تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے اسلاموفوبیا کہ یہ ٹرینڈز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ایک پولیٹیکل ایجنڈے پہ آ جائیں, خلافت کو ریوائیو کر دیں. ریسٹوریشن آف خلافہ از دا بیسٹ وے ٹو ایریڈیکیٹ دا اسلاموفوبک ٹرینڈز. Otherwise, you will have, be eradicated from the universe. They have divided you into 57 nation states. Now their next step is to eliminate your political ideology, religious ideology. They are, snatching out the love of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from the hearts of your youth. So all these sentiments, if you want to secure, you will have to unite on a single point agenda, revival of Khilafah ala minhaj al-Nabuwah. Foreign policy and defense policy of Muslim Ummah should be the same. Then you will be, fight against these secular and imperial forces, giant forces of Dajjal. So you will have to prepare for the army of Imam Mahdi alayhi salam, assistant force. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.